السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم اور جماعت نہم کے طلباء و طالبات، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ہم نے موضوعاتی مطالعہ کا سبق نمبر 1 قرآن مجید، اس کو ہم نے شروع کیا تھا اور اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی، اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کے اندر 3 چیزیں ہیں: قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کے فضائل۔ اب آج ہم اس کے جو مشق ہے، اس کے مشق کے اندر جو کوشچن آنسر ہیں اس کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے، اور صحیح ہے۔ اس کا پہلا سوال ہے، اس کے مشقی سوالات میں سے پہلا سوال ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں، اور پھر دوسرا سوال ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور تیسرا سوال ہے فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے۔ تو آئیے ہم مشقی سوالات میں سے پہلے سوال کو حل کرتے ہیں، اور اس کا پہلا سوال ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کے جواب کے اندر ہیڈنگ ہیں، یہ اس کو بھی ہیڈنگ کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اس کی جب قرآن مجید کا تعارف بیان کریں گے تو اس کے اندر ہیڈنگ کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی تعریف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ: یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 2، آخری کتاب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جس طرح تمام پیغمبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا، اسی طرح قرآن مجید کے بعد نہ تو کوئی کتاب آئی ہے اور نہ آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ نمبر 3 پہ قرآن کا مفہوم۔ لفظ قرآن قراءۃ سے مشتق ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو بار بار کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب جتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ نمبر 4 پہ امن و سلامتی کا پیغام۔ قرآن مجید نے تمام لوگوں کو امن و سلامتی کا پیغام، آزادی و مساوات کا درس دیا، حسب و نسب کے تمام فرقوں کو مٹا کر شرافت اور عظمت کی بنیاد صرف تقوی اور خوف الہی پر رکھی۔ نمبر 5، قرآن مجید بطور معجزہ۔ قرآن مجید اپنے احکام اور پیغام کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے، جس سے پڑھنے اور سننے والے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ یعنی جو شخص جتنا زیادہ پڑھتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ لطف آتا ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ سوال نمبر 1 جس کی میں نے وضاحت کی، جس کا میں نے جواب آپ کو سمجھایا، سوال نمبر 1 تھا قرآن مجید کا تعارف بیان کیجئے۔ تو اس کے تعارف میں 5 چیزیں تھیں، یعنی 5 ہیڈنگ تھیں۔ اس اعتبار سے میں نے آپ کو اس کا جواب سمجھایا ہے۔ صحیح ہے بیٹا؟ اب اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجئے۔ اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1، اس کے اندر بھی ہیڈنگ ڈالنی ہے آپ نے: حفاظت قرآن کا ذکر قرآن مجید میں۔ قرآن کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ترجمہ: ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود یہ کتاب ہر طرح کی تبدیلیوں سے محفوظ ہے، بلکہ اس کا ایک ایک حرف اور حرکات تک محفوظ ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود لیا ہے۔ تدوین قرآن مجید۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کے 3 ادوار ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو مکمل ترتیب سے وحی لکھنے والوں کی جماعت سے مدون کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بہت سے صحابہ کرام قرآن مجید کو اپنے دلوں میں محفوظ کر چکے تھے، یعنی قرآن پاک کو حفظ یاد کر چکے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک شخص مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا
تو اس کے خلاف جنگ میں تقریباً 70 حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کریں، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے تمام تحریریں منگوا کر حفاظ کی موجودگی میں قرآن کو مرتب کیا۔ نمبر 3، تیسرا دور کون سا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا اور پوری امت کو ایک ہی طرز پر قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والے نسخے منگوا کر اس کی نقل کروائی اور تمام صوبائی دارالحکومتوں کو ایک ایک نسخہ بھیج دیا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مرتب کروایا۔ تو پیارے بچوں، یہ دوسرا سوال، اس کا جواب میں نے کمپلیٹ کر دیا کہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جس طرح میں نے آپ کو آیات پڑھ کے سنائی شروع میں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کے 3 ادوار تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اور تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ، جس کو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ جواب، فضائل قرآن، یہ آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس کا مقابلہ آسمان و زمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسان کی رہنمائی کے لیے تمام ہدایات موجود ہیں، اس لیے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار فضائل احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا، روزہ عرض کرے گا، روزہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندہ کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ نمبر 2، صاحب قرآن کے بلند درجات کے سبب۔ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بہشت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بس تیری منزل اور مرتبہ وہی ہے جہاں قرآن کریم کی آخری آیت ہو۔ قرآن کریم کو سیکھنے والا بہترین شخص، حدیث شریف میں ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں اور جہاں تک ممکن ہو اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا تیسرا اس چیپٹر کا کوشچن تھا، اس کا جواب میں نے آپ کو سمجھایا قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں کہ قرآن مجید میں کیا فضائل ہیں، احادیث کے اندر اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اس طرح ہمارے اس چیپٹر کے جو تینوں کوشچن تھے وہ کمپلیٹ ہوئے۔ سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں آپ کو سمجھایا کہ قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید کی جو ہے نا حفاظت کے بارے میں بیان کریں، دوسرا کوشچن تھا، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے بارے میں کیا فرمایا۔ پھر حفاظت کے 3 ادوار تھے، وہ میں نے آپ کو سمجھائے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کے فضائل، قرآن مجید کے فضائل پر نوٹ لکھیے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو جواب میں نوٹ یہ پڑھ کر سنایا ہے، نوٹ یہ میری بات یاد رکھیے کہ نوٹ جو ہے کم از کم
15 سے 20 لائن کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اس کو نوٹ کہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ کہ آپ جو نوٹ لکھیں گے، کسی بھی چیز پر آپ نوٹ لکھ رہے ہیں تو وہ نوٹ کم از کم 15 سے 20 لائن یعنی ایک پیج کا جو ہے نا وہ نوٹ ہوتا ہے، اور پوری تفصیل سے اس کے اوپر انسان جو ہے نا روشنی ڈالتا ہے۔ کسی بھی چیز کے اوپر آپ نوٹ لکھ رہے ہیں قرآن مجید کے فضائل کے اوپر، تو وہ کم سے کم ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے، صحیح ہے بیٹا؟ انشاءاللہ آپ کو یہ تینوں کوشچن آنسر سمجھ میں آ چکے ہوں گے، تو اپنا خیال رکھنا، اور اسی طریقے سے آپ نے سبق کو جو ہے نا دہرانا ہے، یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس ریکارڈڈ ویڈیو کو بار بار سننا بھی ہے، صحیح ہے بیٹا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔